Assalamu alaikum, dear students. Repetition of the articles is the topic for today. Repetition of the article کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کون سے ایسے سچویشن ہوتے ہیں کہ جس میں ہم آرٹیکل کو 2 دفعہ یوز کرتے ہیں، اور کون سے ہمارے پاس ایسے سچویشن ہوتے ہیں جس میں ہم آرٹیکل کو 2 دفعہ یوز نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہم نے اس کو صرف اور صرف ایک ہی دفعہ یوز کرنا ہے۔ دیکھیے، جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ آرٹیکلز ہمارے پاس 3 ہیں، ایک ہمارے پاس ہے اے، دوسرا ہمارے پاس ہے این، اور تیسرا ہمارے پاس ہے دا۔ اے اور این کو ہم انڈیفینٹ آرٹیکلز کہتے ہیں، جبکہ دا کو ہم ڈیفینٹ آرٹیکلز کہتے ہیں۔ انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ آرٹیکلز کسے کہتے ہیں، اس کو آلریڈی میں ایک اور ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے سچویشن ہوتے ہیں جس میں ہم کسی ڈیفینٹ آرٹیکل یا انڈیفینٹ آرٹیکل کو 2 دفعہ یوز کرتے ہیں، اور کون سے ایسے سچویشن ہوتے ہیں جس میں ہم اس کو 2 دفعہ یوز نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کو 2 دفعہ یوز کریں گے تو ہمارا جو سینٹینس ہوگا وہ غلط ہوگا۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس یہاں پر کیپٹن اینڈ اوپنر، کیپٹن بھی ہمارے پاس ناؤن ہے، جبکہ اوپنر بھی ہمارے پاس کیا ہے، ناؤن ہے۔ اب اس سینٹینس میں ہمارے پاس کیا آیا ہے، اس سینٹینس میں ہمارے پاس 2 ناؤنز آئے ہیں۔ سیم از دا کیس آف دس سینٹینس، ڈیش کیپٹن اینڈ ڈیش اوپنر آر کمنگ۔ اس سینٹینس میں بھی ہمارے پاس کیا ہے، اس سینٹینس میں بھی ہمارے پاس 2 ناؤنز ہے۔ اب سینٹینس نمبر 1 میں بھی ہمارے پاس 2 ناؤنز ہے، اور سینٹینس نمبر 2 میں بھی ہمارے پاس 2 ناؤنز ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، ہم فرسٹ ناؤن کے ساتھ آرٹیکل لگائیں گے، یا سیکنڈ کے ساتھ لگائیں گے، یا دونوں کے ساتھ لگائیں گے، یا ایک کے ساتھ لگائیں گے۔ اب ذرا آپ اس پوائنٹ کو غور کے ساتھ سنیں۔ دیکھیں، ہمارے پاس ایک رول ہے جس کو ہم آلریڈی سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور وہ رول یہ تھا کہ جب ہمارے پاس 2 پرسنز آتے ہیں، ہمارے پاس 2 ناؤنز آتے ہیں، اور ان 2 ناؤنز کو ہم نے ایک پرسن کے لیے یوز کیا ہو، تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، سنگولر فارم آف ورب لگاتے ہیں۔ اور جب ہمارے پاس 2 ناؤنز آتے ہیں اور وہ دونوں ناؤنز ہم نے ڈیفرنٹ بندوں کے لیے یوز کیے ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس کے ساتھ پلورل فارم آف ورب لگاتے ہیں۔ اب اگر آپ اس سینٹینس کو دیکھتے ہیں، یہاں پر ہمارے پاس ہے ڈیش کیپٹن اینڈ ڈیش اوپنر از کمنگ۔ کون سا فارم آف ورب آیا ہے، ہمارے پاس یہاں پر آیا ہے سنگولر ورب۔ یہاں پر ہمارے پاس کیا آیا ہے، آر۔ آر ہمارے پاس کون سا ورب ہے، یہ ہمارے پاس ہے پلورل ورب۔ اب ذرا پوائنٹ کو سنیں، اگر ہمارے پاس 2 ناؤنز آتے ہیں اور ان 2 ناؤنز کے بعد ہمارے پاس سنگولر فارم آف ورب آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 nouns have been used for 1 person۔ ہم نے یہاں پر 2 nouns تو استعمال کیے ہیں، لیکن یہ دونوں نام ہم نے جو ہے وہ ایک پرسن کے لیے استعمال کیے ہیں۔ یہاں پر جو بندہ ہمارے پاس کیپٹن ہے، وہی بندہ ہمارے پاس کیا ہے، وہی بندہ ہمارے پاس اوپنر بھی ہے۔ ہمیں کس طرح پتہ چل رہا ہے، ہمیں کچھ اس طرح پتہ چل رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس سنگولر فارم آف ورب آیا ہے۔ تو جب ہمارے پاس 2 ناؤنز آ جائے، ان 2 ناؤنز کے بعد ہمارے پاس سنگولر فارم آف ورب آ جائے، تو پھر ہمارے پاس رول یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ فرسٹ ون کے ساتھ آرٹیکل لگائیں گے، جبکہ ہم دوسرے کے ساتھ آرٹیکل کو یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ سینٹینس اس طرح ٹھیک ہوگا کہ دا کیپٹن اینڈ اوپنر از کمنگ۔ اب اگر میں اس سینٹینس کو اس طرح لکھوں کہ ا کیپٹن اینڈ اوپنر از کمنگ، تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا، یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ وہی والا رول ہے کہ ہم نے 2 ناؤنز ایک پرسن کے لیے یوز کیے ہیں، تو فرسٹ ون کے ساتھ آرٹیکل آ رہا ہے، جبکہ سیکنڈ ون کے ساتھ آرٹیکل نہیں آ رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس 2 ناؤنز آ جائے، یہاں پر ہمارے پاس کیپٹن ایک ناؤن ہے، اوپنر ہمارے پاس دوسرا ناؤن ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس پلورل فارم آف ورب آیا ہے۔ So when we have got 2 nouns and these 2 nouns are connected by and plural form of verb has been used after it، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بندے ہمارے پاس ڈیفرنٹ بندے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں کیا کہوں گا، میں کہوں گا کہ دا کیپٹن اینڈ دا اوپنر آر کمنگ۔ تو اب یہاں پر کیپٹن ایک انسان بن جائے گا اور اوپنر دوسرا انسان بن جائے گا۔ یہاں پر آپ انڈیفینٹ آرٹیکل بھی لگا سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹن اینڈ اوپنر آر کمنگ، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں پر لگائیں کہ دا کیپٹن اور یہاں پر آپ لکھیں کہ اینڈ اوپنر، یا آپ کہتے ہیں کہ ا کیپٹن اینڈ دا اوپنر، نہیں، بلکہ اگر یہاں پر آپ نے ڈیفینٹ آرٹیکل لگایا ہے تو سیم از دا کیس آف دس پلیس، یہاں پر بھی آپ ڈیفینٹ آرٹیکل لگائیں گے، اور اگر یہاں پر آپ نے انڈیفینٹ آرٹیکل لگایا ہے تو رول یہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ کیا کریں گے، آپ یہاں پر بھی انڈیفینٹ آرٹیکل کو
यूज करेंगे। फिर हमारे पास है सेंटेंस नंबर 3, ब्लैक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कलर है, और याद रखिए कि कलर हमेशा हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एंड सेम इज द केस ऑफ व्हाइट, व्हाइट भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एडजेक्टिव है। याद रखें कि जब भी हम कलर की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं, एज की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं, ओरिजिन की बात करते हैं, पर्पस की बात करते हैं और मटेरियल की बात करते हैं, वो नाउन हमेशा, वो वर्ड हमेशा हमारे पास क्या होता है, वो हमेशा हमारे पास एडजेक्टिव होता है। अब पॉइंट को सुने, यहां पर आपके पास एक एडजेक्टिव और यहां पर आपके पास दूसरा एडजेक्टिव, तो इस सेंटेंस में कितने एडजेक्टिव्स आए हैं, 2 एडजेक्टिव्स हैं। सेम इज द केस ऑफ सेंटेंस नंबर 4, ब्लैक एंड व्हाइट, यहां पर भी कितने एडजेक्टिव्स हैं, 2 एडजेक्टिव्स हैं। अब जब आपके पास सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव्स आ जाए और दरमियान में एंड आ जाए, तो फिर भी आपने जिस तरह रूल नंबर 1 में आपने वर्ब को देखा, सेम इज द केस ऑफ दिस सेंटेंस, यहां पर भी आप वर्ब को देखेंगे। यहां पर वर्ब कौन सा है, सिंगुलर है कि नहीं। तो जब आपके पास 2 एडजेक्टिव्स आ जाए और उसके बाद आपके पास सिंगुलर नाउन आ जाए और सिंगुलर वर्ब आ जाए, तो फिर वही वाला रूल है कि आप फर्स्ट वन के साथ आर्टिकल लगाएंगे लेकिन सेकंड वन के साथ आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि द ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट इज एक्सपेंसिव। लेकिन अगर यहां पर मैं देखता हूं, मैं कहता हूं कि ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट्स आर एक्सपेंसिव। आर हमारे पास कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। शर्ट्स हमारे पास कौन सा नाउन है, नॉर्मली जिस नाउन के एंड में एस आता है वो कौन सा नाउन होता है, वो प्लूरल होता है। तो प्लूरल नाउन आया है और प्लूरल वर्ब आया है, तो जब हमारे पास 2 एडजेक्टिव्स के बाद प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगा, तो फिर हमारे पास रूल ये है कि हम फर्स्ट वन के साथ भी आर्टिकल लगाएंगे और सेकंड वन के साथ भी आर्टिकल लगाएंगे। तो यहां पर मैं ये इस तरह भी लिखता हूं कि अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शर्ट्स आर एक्सपेंसिव। अब जरा इस पॉइंट को नोट करें, आपके पास जो है वो सेंटेंस नंबर 3 का मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक शर्ट है, और वो एक शर्ट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ब्लैक भी है और वो हमारे पास व्हाइट भी है। जबकि सेंटेंस नंबर 4 में हमारे पास 2 शर्ट्स है, एक शर्ट हमारे पास ब्लैक है और दूसरा हमारे पास व्हाइट है। हमें पता किस तरह चल रहा है, हमें पता जो है वो वर्ब से चल रहा है कि जब हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए और हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट वन के साथ आर्टिकल लगाना है, तो वो जो चीज होगी वो हमारे पास एक ही बन जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि विलियम ब्लैक is a novelist and dramatist, is a novelist and dramatist। अब यहां पर अगर मैं कहता हूं कि he is a novelist and a dramatist, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे की बात कर रहे हैं और यहां पर हमारे पास सिंगुलर नाउन आया है, उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आया है, तो फिर ये जरूरी है कि उसके बाद हमारे पास जो 2 नाउन्स आए हैं हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वन के साथ आर्टिकल लगाएंगे, जबकि सेकंड वन के साथ आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो इस वजह से हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में फर्स्ट वन के साथ आर्टिकल आया है, जबकि दूसरे में हमने दोनों के साथ लगाया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस नंबर 5। देखिए हमारे पास एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं, एक हमारे पास है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा हमारे पास है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा हमारे पास है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम जब किसी एक चीज़ की क्वालिटी की बात करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में हम जब 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, और सुपरलेटिव में हम एक चीज़ को 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं। अब हमारे पास हम जब किसी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, एक को हम कहते हैं रेगुलर एडजेक्टिव्स और दूसरे को हम कहते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। जिस एडजेक्टिव के एंड में ई आर आ जाए, जिस तरह मैं कहता हूं कि स्मार्टर, या मैं कहता हूं कि शार्पर, या जिस एडजेक्टिव के से पहले मोर आ जाए, जिस तरह मैं कहता हूं कि मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, या मैं कहता हूं कि मोर टैलेंटेड, तो ये हमारे पास बन गए हैं रेगुलर एडजेक्टिव। जिस एडजेक्टिव के एंड में ई आर आ जाए या जिस एडजेक्टिव से पहले आपके पास मोर आ जाए, ऐसे एडजेक्टिव को हम कहते हैं रेगुलर एडजेक्टिव। और दूसरे हमारे पास होते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास है गुड, तो इसका हमारे पास कंपैरेटिव फॉर्म है बेटर और इसका हमारे पास सुपरलेटिव फॉर्म है बेस्ट। अब वैसे अगर हम इसको रेगुलर एडजेक्टिव के रूल के मुताबिक लेना चाहते हैं तो गुड हमारे पास गुडर होना चाहिए था
اور پھر اس کی سپرلیٹو ڈگری ہمارے پاس گوڈیسٹ ہونے چاہیے. لیکن اس کے لیے ہم نہ تو ای آر والا رول اپلائی کرتے ہیں نہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ مور والا رول اپلائی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس ایڈجیکٹو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس ایڈجیکٹو کو ہم کہتے ہیں irregular adjective. اب پوائنٹس ہیں اسٹوڈنٹس کہ اگر ہمارے پاس کسی سینٹینس میں ڈبل کمپیریٹیوز آ جائے, ڈبل کمپیریٹیوز, ڈبل کمپیریٹیوز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس دو دفعہ کمپیریٹیو ریگولر کمپیریٹیو ایڈجیکٹیو یوز ہوا ہے, یا اس میں دو دفعہ ہمارے پاس irregular کمپیریٹیو ڈگری یوز ہوا ہے. اب اگر آپ سینٹینس نمبر 5 کو دیکھتے ہیں, یہاں پر ہمارے پاس آیا ہے ہائر ای آر, یہاں پر ہمارے پاس آیا ہے کولر, یہاں پر بھی ہمارے پاس کیا آیا ہے؟ ای آر آیا ہے. تو کیا اس سینٹینس میں ہمارے پاس ڈبل کمپیریٹیو آیا ہے کہ نہیں؟ یس. تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس کسی سینٹینس میں ڈبل کمپیریٹیو آئے گا تو رول کے مطابق آپ دونوں کمپیریٹیو ڈگری سے پہلے آرٹیکل the کو یوز کریں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ the higher you go the cooler it gets. اچھا اسٹوڈنٹس یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر جب آپ کے پاس ہم ان سینٹینس 4 سینٹینسز کو ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ یہاں پر ہم یہاں پر ہم جو ہے وہ ڈیفینٹ آرٹیکل کو بھی لگا سکتے تھے اور انڈیفینٹ آرٹیکل کو بھی لگا سکتے تھے. لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاس کمپیریٹیو ڈگری آئے گا تو آپ اس کے ساتھ صرف اور صرف ڈیفینٹ آرٹیکل کو یوز کریں گے اور آپ اس کے ساتھ انڈیفینٹ آرٹیکل کو یوز نہیں کر سکتے. تو اگر آپ نے کہا کہ higher you go a cooler it gets, تو آپ کا جو سینٹینس ہوگا وہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. تو ہوپفلی آپ اس پوائنٹ کو سمجھ گئے ہیں کہ جب آپ کے پاس ڈبل کمپیریٹیو آ جائے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ آرٹیکل لگائیں گے. اب اگر آپ اس سینٹینس میں دیکھتے ہیں مور, مور کون سا ڈگری ہے؟ کمپیریٹیو ڈگری. یہاں پر بھی کمپیریٹیو ڈگری آیا ہے. تو اس سینٹینس میں ہمارے پاس کتنے کمپیریٹیو ڈگری آئے ہیں؟ 2. تو میں اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ the more you read the more you learn. تو جس سینٹینس میں ہمارے پاس ڈبل کمپیریٹیوز ہوں گے ہم اس کے ساتھ بھی کیا کریں گے؟ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ دونوں کے ساتھ آرٹیکل لگائیں گے. سینٹینس نمبر 7 کو دیکھیے, ہمارے پاس ہے لیٹر. لیٹر ہمارے پاس کون سا ڈگری ہے؟ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ irregular کمپیریٹیو ڈگری ہے. بیٹر ہمارے پاس کون سا ڈگری ہے؟ یہ بھی ہمارے پاس irregular کمپیریٹیو ڈگری ہے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ the later the better. تو سینٹینس نمبر 5, 6 اور 7 میں جو رول تھا ہوپفلی آپ اس کو سمجھ گئے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کسی سینٹینس میں جو ہے وہ ڈبل کمپیریٹیو آ جائے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ دونوں کے ساتھ آرٹیکل لگائیں گے. اب ضروری نہیں کہ سینٹینس کے دونوں پارٹ میں ای آر ہو گئے, سینٹینس کے دونوں پارٹ میں مور ہوں گے, یا دونوں میں آپ کے پاس جو ہے وہ irregular ہوگا. سینٹینس اس طرح بھی آ سکتا ہے ڈیش مور یو رن ڈیش healthier you get. ڈیش مور یو رن ڈیش healthier you get. اب ایک پارٹ میں آپ کے پاس مور آیا ہے اور دوسرے پارٹ میں آپ کے پاس کون سا کیا آیا ہے؟ ای آر آیا ہے. تو ہمارا پوائنٹ اس کے ساتھ کنسرن نہیں کہ مور 2 دفعہ آیا ہے یا ای آر 2 دفعہ آیا ہے. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ سینٹینس کے دونوں پارٹس میں ہمارے پاس کمپیریٹیو ڈگری آیا ہے کہ نہیں. تو اگر سینٹینس میں 2 دفعہ ای آر کمپیریٹیو ڈگری آیا ہو اور اس کو آپ نے کامے کے ذریعے سے سپلٹ کیا ہو تو پھر رول ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ آرٹیکل لگائیں گے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ the more you run the healthier you get. تو ڈیفینیٹ ہوپفلی آپ جو ہے وہ ان پوائنٹ کو سمجھ گئے ہیں. ہم نے سینٹینس نمبر 1 میں کہا کہ 2 nouns having singular form of verb, تو آپ فرسٹ ون کے ساتھ آرٹیکل لگاتے ہیں, دوسرے کے ساتھ نہیں لگاتے. 2 nouns connected by and, لیکن اس کے بعد plural form of verb تو دونوں کے ساتھ آرٹیکل. اگر 2 adjectives آ جائے اور فرسٹ ون کے اس کے بعد singular form of verb ہے تو فرسٹ ون کے ساتھ آئے گا. اور اگر 2 adjectives آ جائے اور اس کے بعد plural form of verb ہے تو پھر آپ دونوں کے ساتھ لگائیں گے. اور اگر کسی بھی سینٹینس میں 2 دفعہ آپ کے پاس کمپیریٹیو ڈگری آف ایڈجیکٹو آ جائے تو پھر آپ دونوں کے ساتھ آرٹیکل the کو یوز کریں گے. تو ہوپفلی آپ اس پوائنٹ کو سمجھ گئے ہیں. انشاءاللہ باقی جو آرٹیکلس کے بارے میں ریلیٹڈ ایشوز ہوں گے اس پہ ہم ادر ویڈیوز میں بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.